آستانے کاملے کیمیا پیدا کن گلے ہر آستانے کاملے۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، عظیم الشان محفل ذکر مصطفیٰ بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں کہ اللہ رب العزت کے وہ بندے جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، وہ اولیاء اللہ بنتے کیسے؟ وہ قرآن پڑھ کر، قرآن پڑھا کر ولی بنتے ہیں۔ جنہیں سمجھ آئی بول سکتے ہیں سبحان اللہ۔ قرآن پڑھ کر اور قرآن کی تعلیم دے کر، قرآن پر عمل کر کے اولیاء اللہ بنتے ہیں۔ آج تو ویسے منڈیاں لگی ہوئی نا، مولانا جامی رومی علیہ الرحمہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، کار شیطان می کند نامش ولی گر ولی ای نست لانت بر ولی، کہ شیطانی کام کرتے ہیں اور نام کیا ہے؟ یہ ولی ہے، تو وہ ولی شیطان ہوگا۔ شیطانی کام کرے گا تو وہ ولی شیطان ہوگا نا۔ تو ایسے ولیوں کی خدمت کیا کرنی چاہیے؟ فرماتے ہیں گر ولی ای نست لانت بر ولی، اگر یہ ولی ہے تو یہ ولی شیطان ہے، اس پر میری طرف سے لعنت ہی ہونی چاہیے۔ ہاں، سچا ولی اللہ وہ ہوگا جو قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا، قرآن پر عمل کرے گا اور قرآن کی تعلیم کو عام کرے گا۔ خالق کل کائنات مالک ارض و سماء جل مجد العظیم احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کونو ہو جاؤ ربانیین، رب والے ہو جاؤ۔ بھائی رب والے وہی ہے نا جو اولیاء اللہ ہیں، وہی اللہ والے ہیں نا۔ تو اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ والے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کونو ہو جاؤ ربانیین، رب والے ہو جاؤ۔ مولا کیسے؟ فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اللہ کی کتاب پڑھ کر، پڑھا کر، اس کا درس و تدریس کر کے اللہ والے ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کی کتاب سے وابستہ رہنا پڑے گا، خدا کی کتاب کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، اور یہ لازم ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہنے چاہیے، اور اس کی سمجھ ہونی چاہیے، اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ جب تک قرآن پر عمل نہیں ہے، قرآنی مفہومات معلومات جانتا نہیں ہے، قرآن کے علوم اس کے سینے میں نہیں ہے، تو اس کا سینہ ولایت کے نور سے منور نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ سچا ولی اللہ بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان واضح ہے، فرمایا کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون۔ ایمانداری سے سبحان اللہ بولو تو میں ایک حدیث پڑھ دوں اس پر۔ آقا دو عالم، فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے ہیں۔ جو قرآن والے ہیں وہی، سارے بولو بھائی، جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے ہیں، بخاصتہ، وہی اس کے خاص بندے ہیں۔ وہی کیا ہیں؟ وہی اللہ کے خاص بندے ہیں، یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہی اللہ والے ہیں۔ تو ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ فٹ پاتھوں پر؟ ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ملنگوں میں؟ ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ وہ جو بنگ چرس پیتے ہیں، بھائی وہاں سے اللہ والے نہیں ملیں گے، اگر ملیں گے تو مسجد اور مدرسہ سے ملیں گے۔ ادھر والوں کو یہ بات نہیں سمجھ آئی؟ آپ نہیں بول سکتے؟ حضرت غوث اعظم شیخ محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت میرا محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں دراست العلم حتی صرت قطبا، میں علم ہی پڑھتا پڑھاتا رہا، اللہ نے قطبیت کا تاج میرے سر پر سجا۔ تو اولیاء اللہ کیسے بنتے ہیں؟ ولی خود بیان فرما رہے ہیں، اور وہ قرآن کی ترجمانی ہی کر رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کونو ربانیین
बिमा कुंतुम तुअल्लिमून الکتاب وبما कुंतुम तदरुसून। कुरान पढ़ कर, कुरान पढ़ा कर, कुरान का दर्स व तदरीस करके रब वाले हो जाओ। जो रब वाले होते हैं वही तो औलिया अल्लाह होते हैं। अब शादें कहां? देखो, इस उम्मत के औलिया अल्लाह में से सबसे पहले गौसे आजम का नाम मैं लेने जा रहा हूं और आपकी मोहब्बतों को चेक करना है। शेख मोइनुद्दीन इब्ने अरबी अलैरामा आप फरमाते हैं, उम्मत मोहम्मदिया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम के अगवासो अकताब में से सबसे पहले गौसे आजम का नाम है अबू बकर सिद्दीक। भाई आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची भाई। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। इस उम्मत के अगवास में से, भाई मुंह के साथ मुंह तो ना लगाओ, इस उम्मत के औलिया अल्लाह में से अगवास हैं, अकताब हैं, नुजबा हैं, नुकबा हैं। तो हजरत शेख मोइनुद्दीन इब्ने अरबी अलैरामा आप फरमाते हैं सबसे पहले गौसे आजम का नाम अबू बकर सिद्दीक है। नहीं, मुझे लुत्फ नहीं आया, बात मैं जितनी कर रहा हूं वजनी उतना तो सुभान अल्लाह बनता है। मैं एक मर्तबा फिर दोहराता हूं ताकि आपको शान सिद्दीक अकबर समझ आए। देखो ना, लोग कहते हैं जी जहां मुनाफिकों की पहचान करनी हो शान अली बयान करो। शान हदीस फरमाती है जहां शैतानों की पहचान करनी हो वहां पर अबू बकर उमर का शान बयान करो। वाह वाह वाह। नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। हुस्न था जब उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा जिस वक्त उनकी खिदमत में अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। इसलिए हम कहते हैं मुस्तफा के सिहाबा सभी मोहतरम, पर यारे गारे नबी तेरी क्या बात पर सबने हाथ उठाकर पढ़ना है। मुस्तफा के सिहाबा सभी मोहतरम, पर यारे गारे नबी तेरी। बोलो बोलो, यारे गारे नबी तेरी। मुस्तफा के सिहाबा सभी मोहतरम, पर यारे गारे नबी तेरी। लुत्फ नहीं आ रहा। यारे गारे नबी तेरी। मुझे तो ऐसे ही करना चाहिए, बजद ले लेकर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। हजरत गिरामी दिलो जान से बढ़कर मोहब्बत करते हैं। सारे वलियों को हम मानते हैं, सारे सिहाबा को हम मानते हैं, अज़वाज मुतहरात की अजमत हम बयान करते हैं और बनाते रसूल की हम इज्जत का जो है ना ऐलान करते हैं। और हर वली, हर गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर सबको हम मानते हैं, किसी का इनकार नहीं। 1.25 लाख कमो बेश अंबिया के तस्लीम करने वाले हम अपनी किस्मत पर नाज करके बोलो सुभान अल्लाह। भैया कह रहे आपको इनकार जहां होता है वहां फिरका पैदा होता है। हम फिरका नहीं है, हम जुमात हैं। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो मैं एक हदीस पढ़ दूं जुमात की शान में। आका दो आलम नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इरशाद है, फरमाया यदुल्लाहि अलल जमाआ, फरमाया जो जमात होती है उस पर अल्लाह का साया रहमत होता है। और हम जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत बा जमात है। हम फिरका नहीं है।
فرقہ نہیں ہے، ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں۔ فرقہ واریت اس وقت ہوتی ہے جب کسی عظیم ہستی کا انکار کیا جاتا ہے، اور ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے حضی آبا، واللہ ہمیں جان سے پیارے حضی آبا، وہ چاند جو چمکا تھا بطحا کے فلک پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ سبحان اللہ بولو تو حدیث پڑھوں میں۔ فرمایا صحابہ النجوم بأی مقتدیتم فاہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان میں سے کسی ایک کے پیچھے بھی لگ گیا فرمایا اس کو ہدایت ملے گی۔ اگر حضور کے سارے صحابہ اتنے باکمال ہیں، کسی ایک کی پیروی بھی ہمیں ہدایت کا یہ ہے نا باب دکھاتی ہے، ہدایت کے پیچھے چلاتی ہے، ہدایت یافتہ کرتی ہے، تو بتاؤ نا آل رسول کی عظمت کا شان کون بیان کرے؟ لیکن میں پڑھ رہا تھا مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، پر یار غار نبی تیری۔ بھائی ساؤنڈ والے میرے نال انج تے نہ کرتا ہے، قاضی صاحب ضرور چلا لیں گے، پر کوئی بات نہیں، میں میرے جیسے بسرے دا بھی حق بنتا ہے کہ ساؤنڈ چلایا جائے۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، پر یار غار نبی۔ ہاتھوں کو کھڑا کر کے کہنا ہے تیری مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، پر یار غار نبی تیری تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے، جان سارے نبی تیری، جان سارے نبی تیری۔ میں ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا تو ایک آدمی دوسری پارٹی کا کھڑا ہوا، وہ تقریر کرنے لگا اور کہنے لگا جی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں حضور کے سارے صحابہ عظمت والے عزت والے ہیں، پر یہ ہے کہ سرداری تو حسن و حسین رضی اللہ عنہما لے گئے ہیں، غلامی میں آ کر کوئی جنت جائے تو ہم ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ڈنڈی نہ مار، ایسا کر کہ زبان یوحا سے جو بھی نکلا ہے یا سارا مان یا سارا چھوڑ۔ مجھ سے قبل مفتی صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، میں چاہتا تھا وہ آدھا پونا گھنٹہ اور بیان کرے، وہ غالباً انہوں نے معروف زبانوں میں سے کوئی نہیں چھوڑی، ایک فارسی بچی تھی نہ چیز نے وہ پکڑ لی تھی۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ بھائی دیکھو، میں عرض کر رہا تھا ابھی غلامی میں آ کر اگر کوئی صحابی جنت جانا چاہے تو ہم سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں۔ میں کہا اچھا اے گل ہے، تے پھر یہ مطلب یہ وے تینوں حدیث ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ تے یاد ہے، ان ابا بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ یاد نہیں تینوں؟ مینوں نہیں سنی بولے سبحان اللہ، سنی اونچی بولے حلالی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ خدا کی قسم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا شان تیرے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ سنی تجھے مبارک ہو، یوحا والی زبان سے نکلا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو ہم حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کے سردار مانتے ہیں، اسی مبارک زبان یوحا سے نکلا ہے ان ابا بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ہم حسن و حسین کو بھی مانتے ہیں، ہم ابو بکر و عمر کو بھی۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ بولو۔ اللہ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ حضرت عمر ابن خطاب کے حق میں کیا لکھ رہے ہیں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ تو میں آپ لکھتے ہیں وہ عمر جس کے آداب شیدا سکا، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت بلال
سنی پڑھیں گے سلام اس خدا دوست حضرت پہ ایک بار ہاتھ چکو تے گونج پہ جائے اس خدا دوست حضرت پہ ترجمان نبی ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی جانے شان عدالت پہ پڑھو پڑھو یار سنیو جانے شان عدالت پہ نشان عدالت ہمارے اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کو یاد کر کے جانا ہے آج کی اس مبارک جلسہ دستار فضیلت تقسیم اسناد کا یہ تحفہ لے کر جانا اور میری طرف دیکھو یار میں کیا کروں اس حدیث کو یاد کر کے جانا ہے اور تحفہ بنا کر گھر لے جانا ہے جہاں بھی کئی محفل میلاد مصطفیٰ ہو یا کوئی بھی سنیوں کا اجتماع ہو کوئی بھی جلسہ ہو تو آپ نے یہ پیغام وہاں پر نوٹ کروانا ہے کہ اس سٹیج پر جو سنیوں کا ہے یہاں شان اہل بیت بھی پڑھی جائے گی تو شان عمر ابن خطاب بھی پڑھی جائے ہمارے سٹیجوں پر آ کر منافق اور مومن کی پہچان کرواتے ہو ہمارے سٹیجوں پر آ کر منافق اور مومن کی پہچان کرواتے ہو ہمارے سٹیجوں پر انسان اور شیطان کی پہچان بھی کرائی جائے گی انسان اور شیطان کی پہچان بھی کروائی جائے گی ہمارے سٹیجوں پر آج سے انسان اور شیطان کی پہچان بھی کروائی جائے گی یعنی انسان کامل جو فرشتوں کی سنت ادا کرے وہ کون ہوتا ہے اور پرلے درجے کا شیطان وہ کون ہوتا ہے اب میں نے سادے لفظوں میں وقت چونکہ نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سب دھیان سے سن لو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتیوں یاد رکھنا فرمایا آسمان کے جتنے فرشتے کیا کرتے ہیں زمین پر شیطان کیا کرتے ہیں فرمایا اے میرے عمر زمین کے سارے شیطان تو اسے دور بھاگتے ہیں آسمانوں کے سارے فرشتے تیری عزت کرتے ہیں ماشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عمر میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ نے یہ حدیث بھی یاد رکھنی ہے فرمایا اے عمر میں دیکھ رہا ہوں کسی بھی گلی کوچا بازار کے اندر جہاں تو چل رہا ہوتا ہے سامنے اگر کوئی شیطان آ رہا ہو تو وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے فرمایا ما لاقیہ کا شیطان فی فج الا سالہ کا فجن غیر فجک فرمایا جب بھی شیطان تیرے سامنے والے رستے پر آئے گا تو وہ رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے پر چلے گا میں پھر یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ مسلک شیطان اور ہے مسلک عمر ابن خطاب اور ہے فجن کا معنی مسلکن کیا بھائی بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لو تمہیں پتہ چلے اور بخاری کی رٹ لگانے والوں کو تڑکا یہ لگے گا اب بات آپ نے سننی ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یہ مسلک عمر ابن خطاب ہے اس مسلک پر سچا سنی تو چل سکتا ہے شیطان نہیں چل کوئی سنی بیٹھا ہے تو بول میں نے تو کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا اب کوئی سنی بول سکتا ہے تو اس پر 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کیا جائے گا مسلک عمر ابن خطاب ہے اس پر سچا سنی چلے گا آئے ہائے ہائے کوئی شیطان اس مسلک پر کبھی نہیں دیکھو گے چل پڑے گا ہاں یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے مسلک پر شیطان سنیوں تجھے مبارک ہو پھر سبحان اللہ یہاں اتنا اونچی بنتا تھا آپ نے بس ہضم کر لی کوئی بات نہیں چلو میں بات کو مختصر کرتا ہوں میرا موضوع یہ تھا
کہ اللہ فرماتا ہے رب والے بن جاؤ اللہ کی کتاب پڑھ کے، اللہ کی کتاب پڑھا کے۔ تو اس امت کے اندر بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اولیاء اللہ ہوئے ہیں، اور پتہ ہے شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اس طرح کیسے واضح ہو کہ آپ آ رہے ہوں، آپ کے ساتھ ایک غوث آ رہا ہو، فرمایا ایسے آئیں گے جیسے کہ ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں رات کا چاند نمودار ہوتا ہے۔ یہ کوئی بنی اسرائیل کی امت ہے؟ یہ امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام ہے۔ اس امت کے سب سے پہلے غوث اعظم حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے غوث اعظم حضرت عمر ابن خطاب ہیں، تیسرے غوث اعظم جناب عثمان غنی ذوالنورین ہیں، چوتھے غوث اعظم مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت غوث پاک کے روحانی بیٹے محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرما۔ اور اغواس و اقتاب کے جھرمٹ میں قیامت کے روز امام الانبیاء کی جلوہ گری ہو۔ پہلے قیامت کے منظر پیش کیے جا رہے تھے، ہائے ہائے وہ وجد آفرین باتیں وہ قبلہ قاضی صاحب آپ کو بیان کریں گے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، مونچھیں بڑی رکھ کر داڑھی منڈا کر کوئی ولی اللہ نہیں بنے گا۔ زلفیں بڑی رکھ کر ضرورت سے زیادہ کندھوں سے بھی نیچے لٹک رہی ہوں، عورتوں کی طرح بال رکھے ہوں، وگیں لگی ہوئی ہوں، پونیاں ڈالی ہوئی ہوں، شیمپو کر کے آ جائے اور روزانہ بیوٹی پارلر جائے اور پھر کہے ولی اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تو کہہ رہے اللہ اکبر لیکن آپ ہی ادھر جا کر مرید ہو جاتے ہو۔ کی کریے جی، ہن سید زیادہ ہے جی۔ ویسے مولانا رومی علیہ رحمہ نے سید غیر سید کی کوئی فرق والی بات نہیں کی۔ بس امام حی و قیم ولی است، خواہ از نسل عمر خواہ از نسل علی است، کیونکہ ولایت صرف نبوت وہبی چیز ہے، ولایت کسبی کونوں کا سیگا بتا۔ سمجھ رہے ہیں علماء تو سمجھ گئے، آپ جب سمجھ جائیں کہہ دینا سبحان اللہ۔ ویسے ساڈے مسلک دے خطیب نے علامہ عبدالحمید چشتی صاحب کہنے وہ کہنے تو نہیں سمجھ آنا، تسی کہو سبحان اللہ بس۔ ہر سلسلہ عظیم ہے دوست، کیونکہ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی نوکری دلاتا ہے ہمیں۔ اس لیے سچا سنی میں دوہرا رہا ہوں، سچا سنی ہر سلسلے کو سلام کرے گا۔ قادریہ ہو تو اس سلسلے کے ولیوں کو بھی سلام ہے، اگر نقشبندی ہو تو اس سلسلے کے ولیوں کو بھی سلام ہے، چشتی ہو تو اس سلسلے کے ولیوں کو بھی سلام ہے، سہروردی ہو تو اس سلسلے کے ولیوں کو بھی سلام ہے، شاذلی ہو تو اس سلسلے کے ولیوں کو بھی سلام ہے، سراجیہ ہو تو اس سلسلے کے ولیوں کو بھی سلام ہے۔ ہم تو سیالویوں کو بھی، توسویوں کو بھی، مہارویوں کو سب کو سلوٹ کرتے ہیں۔ یہ پہچان سچے سنی کی ہے۔ کس کی؟ بولو بولو، یہ پہچان کس کی ہے؟ اور صوفیاء تو بیچارے لکھ لکھ کر ان کی قلمیں گھس گئی ہیں۔ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، یہ کریمہ سعدی میں پہلا سبق ہے جو شیخ سعدی علیہ رحمہ نے دیا ہے۔ تو شیخ الحدیث یہ سبق پہلا ہی بھول جائیں، انہیں بخاری کہاں یاد رہے گی؟ تواضع سے گردن فرازوانی کوس، گداگر تواضع کند ہوئے او۔ ہمیشہ بلند سرفراز گردنوں والے ہی تواضع ان کو لائق بنتے۔ گدا ہو کر کے میں تواضع انکساری کر رہا ہوں تو پہلے ہی نیچے جھکا ہوا ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگلی بھی گئی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اولیاء چشت، اہل بہشت، اہل سنت و جماعت، وہ بھی سب اہل سنت و جماعت، وہی ہمیں دکھاؤ نا کسی اور، بلکہ اولیاء اللہ ہوتے ہی اس مبارک جماعت سے۔ یہ اعزاز اسی کو حاصل ہے، کہیں اور سے آپ یہ چیزیں دکھا نہیں سکتے۔ باقی مشائخ ہر کوئی اپنے ابے دی گل کرے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اپنے سلسلے کے مشائخ کی عزت قدر شان بیان کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس طرح کے نظام الحق والملت والدین حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین کے حق میں لکھ رہے ہیں۔ اگر سبحان اللہ بولو تو میں پڑھ دیتا ہوں۔
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں پیر ماں پیرست مولا نا اللہ بولو سبحان اللہ بولو پیر ماں پیرست مولا نا فرید ہم چو در خلق مولا نا فرید ہمارے پیر مولانا فرید ہیں، ان جیسا پوری مخلوق میں کوئی دوسرا نہیں۔ سبحان اللہ بولو فریدیو، اور چشتیو فریدیو سبحان اللہ بولو۔ حضرت شہنشاہ بیروبر شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید اور لاڈلے مرید جنہیں نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، اس کی وجہ صوفیاء نے کتابوں میں لکھی ہے، ولیوں نے انہیں اولیاء ولی نہیں اولیاء اس لیے کہتے ہیں کہ 10 قطبوں کی اکیلے طاقت رکھتے ہیں، اکیلے 10 قطبوں کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی چشتی فریدی سچا کسی ولی اللہ کی گستاخی نہیں کرے گا، سب کی عزت اور احترام کا دم بھرے گا، ورنہ چشتیوں کے لیے تو نظام پاک کا فرمان لوہے پر لکیر ہے، دوسری طرف دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم نظام پاک کا قول کیوں چھوڑیں بھائی؟ جب انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے پیر ماں پیرست مولا نا فرید ہم چو در خلق مولا نا فرید، تو پھر سارے ولیوں سے بلند شان ہم تو بابا فرید کو مانیں گے، کیونکہ ہمارے پیر نظام الدین نے فرما دیا ہے، ہم کسی کی کچھ سنیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہر کوئی اپنے پیر کا شان بیان کرے، ہر کسی کو اجازت ہے بولو بولو، لیکن کسی پر فتویٰ ہرگز نہ لگاؤ ورنہ بات لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، مدرسوں کے ساتھ نتھی رہو دوستو، خدمت کرو ان کی، ان کے ساتھ تعاون کیا کرو، کیونکہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ حقیقت نہیں ہے علماء کرام، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے اے دنیا دارو وہی چراغ جلیں گے تو روشنی، یہاں سے روشنی نکلے گی، اگر یہاں سے روشنی نہیں ملے گی تو پھر کہیں سے بھی روشنی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کی اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔